نیلی چڑیا۔ ایک جنگل میں بڑا سا درخت تھا۔ اس کی ٹہنیوں پر بہت سی چڑیا اور ان کی جڑوں میں بہت سے چوہے رہتے تھے۔ ان کے آس پاس کچھ گلیریاں اور خرگوش بھی تھے، اور یہ سب جانور بہت محبت اور پیار سے اکٹھے آباد تھے۔ ان کے بچے اکٹھے پلتے، اکٹھے کھاتے اور اکٹھے ہی اپنے گھونسلے بناتے۔ ان سب میں اتنا سلوک تھا کہ وہ روزانہ دانا چگنے بھی اکٹھے ہی جاتے، اور کچھ چگ کر لاتے تو سب مل بانٹ کر کھا لیتے۔ ایک روز شام کے وقت جب پرندے دانا چگ کر واپس آئے اور درخت کے نیچے گپ شپ لگا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نیلی چڑیا اکیلی اڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ سارے پرندے بڑے حیران ہوئے کہ یہ چڑیا اکیلی کیوں ہے اور اس کا کنبہ کہاں ہے، مگر سوالات کر کے اسے پریشان کرنے کے بجائے انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے پوچھا، ارے خوبصورت چڑیا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رات سر پر ہے، آئیں ہمارے یہاں قیام کیجیے۔ اس پر نیلی چڑیا نے بڑے غرور سے دائیں بائیں دیکھا اور کہا، کس قدر خوفناک اور گرد آلود جنگل ہے، کتنے ٹھنڈے منڈے درخت ہیں۔ خیر تم لوگ کہتے ہو تو میں رک جاتی ہوں۔ اف توبہ، یہ کالی کالی چیزیں کیا ہیں؟ مجھے تو ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ نیلی چڑیا چوہوں کو دیکھ کر پھر سے اڑ کر اونچی شاخ پر جا بیٹھی۔ نیلی چڑیا کی بات سن کر سب پرندے ایک ساتھ بولے، نہ بہن، ایسا نہ کہو، یہ تو ہمارے بھائی چوہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہیں جڑوں میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ چوہوں کی بات سن کر نیلی چڑیا نے کہا، اف اللہ، یہ کس قدر بدصورت چوہے ہیں، ہمارے وطن میں تو سفید رنگ کے اور گلابی پاؤں والے چوہے ہیں، آپ لوگ برا مت مانے گا، ہمارے پرندے بھی میری ہی طرح خوش رنگ، چمکدار اور صحت مند ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس قدر زرد، سیاہ اور کمزور کیوں ہیں؟ نیلی چڑیا کی بات سن کر سارے پرندے بہت افسردہ ہو گئے۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی، مگر پھر بھی ان کی صورت اور رنگ کا مذاق اڑانا تو مناسب نہ تھا۔ ایک پرندے نے نیلی چڑیا سے پوچھا، آپ آئی کہاں سے ہیں؟ نیلی چڑیا نے پرندے کے سوال کا جواب دیا، میں تو ایران سے آئی ہوں، سردی زیادہ تھی اس لیے یہاں آ گئی۔ خیر پرندوں نے اس کی باتوں کا برا منانے کے بجائے اس کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ سب نے مل جل کر تنکے اکٹھے کیے اور رات ہونے سے پہلے پہلے گھونسلہ تیار کر دیا۔ نیلی چڑیا نے یہ گھونسلہ سب سے اونچی اور سب سے گھنی شاخ پر بنایا۔ جب سے گھونسلہ مکمل ہوا تھا، نیلی چڑیا نے باقی پرندوں سے بات چیت بہت کم کر دی تھی، یہاں تک کہ گھونسلہ بنانے میں انہوں نے جو مدد کی تھی اس نے اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، بس اپنے گھونسلے کی کھڑکی سے سر نکال کر پیارے پیارے گیت گاتی رہتی اور آسمان کی طرف ہی تاکتی رہتی۔ مگر پرندوں نے اس کا بھی برا نہ منایا۔ وہ جب بھی دانا چگنے جاتے تو اسے بھی ضرور آواز دے لیتے۔ نیلی چڑیا اٹھلاتی ہوئی سب سے آگے چلتی اور سب اچھا دانا سمیٹ لیتی اور سب کا انتظار کیے بغیر واپس لوٹ جاتی۔ جب شام کو سب پرندے اور جانور گپ شپ کے لیے مل کر بیٹھتے تو وہ ان میں ہرگز شامل نہ ہوتی، بس یہی کہتی کہ بند کرو یہ شور، میرا سر دکھ رہا ہے، یہ کیا چوں چوں لگا رکھی ہے۔ اسی طرح نیلی چڑیا کا رویہ اور دوسرے پرندوں کے ساتھ بھی بہت خراب رہتا۔ اس پر ایک پرندے نے نیلی چڑیا سے کہا، ہم تمہارے غرور اور روز روز کی بدسلوکی سے تنگ آ گئے ہیں، اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔
اس پر نیلی چڑیا نے بہت غرور مند انداز میں کہا، تو نہ کرو برداشت، کر لو، کیا کرتے ہو تم سب، کیا بگاڑ لوگے میرا۔ یہ سن کر بیچارے پرندے بہت پریشان ہوئے، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اس چڑیا کا ذرا لحاظ نہ کریں گے اور نہ ہی دانہ چگنے کے لیے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اگلے روز جب سب پرندے دانہ لینے چلے گئے اور نیلی چڑیا کو آواز ہی نہ دی تو وہ دیر تک گھونسلے میں سوتی رہی۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو دوپہر ہونے کو تھی اور سب پرندے جا چکے تھے۔ اب اس نے اکیلے ہی جانے کی ٹھانی۔ ابھی وہ گھر سے چند گز دور ہی آئی تھی کہ اسے زمین پر بہت سارا بکھرا دانہ نظر آیا۔ چڑیا بہت خوش ہوئی۔ لو جی لو، باقی پرندے تو صبح کے گئے، ابھی تک دانہ چگ کر نہیں لوٹے اور میرا تو یہی کام بن گیا۔ میں مزے سے یہ سارا دانہ اکیلے ہی سمیٹ لیتی ہوں، اب تو کل آنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، مزے سے پڑی سوتی رہوں گی۔ نیلی چڑیا خیالی پلاؤ پکانے میں گم تھی اور پھر جو دانے پر چونچ ماری تو سمجھ آئی کہ یہ تو شکاری کا جال تھا جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ بہت پھڑپھڑائی مگر جال سے نہ نکل سکی۔ اب کیا ہوگا یہ سوچ کر بیچاری نیلی چڑیا پھڑپھڑائی اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ شکاری تو مجھے پنجرے میں ڈال کر شہر میں بیچ دے گا اور میرے بچے، ہائے میرے بچے، وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ یا خدا، میرے بچے تو اڑ بھی نہیں سکتے، انہیں کون دانہ دے گا، میری مدد کون کرے گا، میری تلاش میں کون آئے گا، میرا تو کوئی بھی دوست نہیں۔ اب سب پرندوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تھا اور میں اس قدر مغرور اور بد مزاج بنی رہی۔ یا اللہ، صرف ایک موقع دے دیں، آج میری مدد کر دیں تو میں بالکل بدل جاؤں گی، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گی۔ ادھر جب اس کی ہمسائی چڑیا دانہ چگ کر واپس لوٹی تو اڑتے اڑتے وہیں آ نکلی جہاں نیلی چڑیا جال میں پھنسی تھی۔ جب ان کی نظر نیلی چڑیا پر پڑی تو وہ رک گئی۔ ارے، یہ تو نیلی چڑیا ہے، جال میں گرفتار، پریشان لگ رہی ہے، چلو آؤ اس کی مدد کرتے ہیں۔ نیلی چڑیا کیسی ہو؟ جواب میں نیلی چڑیا کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ گھبراؤ نہیں، ابھی کوئی ترکیب سوچ لیتے ہیں، آخر تم ہمارے کنبے سے ہو، ہماری بہن ہو۔ ساری چڑیاؤں نے مل کر چاروں کونوں سے جال کو چونچ میں پکڑ کر جو زور لگایا تو جال اور اس میں پھنسی نیلی چڑیا ہوا میں اوپر کی طرف اٹھے۔ تمام چڑیا جال اڑا کر چند ہی منٹوں میں اپنے درخت کے نیچے آ گئیں۔ انہوں نے جال کو زمین پر رکھا اور بھائی چوہے کے دروازے پر دستک دی۔ بھیا، ذرا جلدی سے دروازہ تو کھولو، چوہے نے کہا۔ سب خیریت تو ہے؟ چڑیاؤں نے کہا۔ نیلی چڑیا مصیبت میں ہے، کوئی ترکیب تو کرو کہ وہ آزاد ہو جائے۔ چوہا ذرا دیر کے لیے رکا اور اسے خیال آیا کہ یہ تو وہی مغرور چڑیا تھی جو اس کی گہری رنگت پر ناک منہ چڑھاتی تھی، مگر اس نے نیلی چڑیا کے برے سلوک کے جواب میں اپنا اچھا سلوک پیش کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدد کے لیے آگے بڑھا۔ سب نے اپنے تیز نوکیلے دانتوں کی مدد سے جال کو کتر کتر کر کچھ ہی دیر میں نیلی چڑیا کو آزاد کروا لیا۔ نیلی چڑیا آزاد ہو کر پہلے کی طرح نخرے سے گھر کی طرف نہیں اڑی، بلکہ وہ بڑی شرمندہ تھی۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سب سے خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آئے گی۔ یہ سن کر سارے پرندے خوشی سے پھدکنے لگے اور ان کے ساتھ درخت بھی جھوم جھوم کر ان کی خوشیوں میں شامل ہو گیا اور یوں وہ سب ایک کنبے کی طرح مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔
تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ غرور اور بدسلوکی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے؟ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح نیلی چڑیا بھی غرور اور بدسلوکی کی وجہ سے پریشان رہی۔ امید ہے میری کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل چنٹو ایس ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، بائے۔